حضرت دیکھیں، ہم عوام میں ہم سب شامل ہیں اور ہم سب بہت پریشان ہیں. اس میں ہمیں خود اپنی ہمت کرنی پڑے گی. ہمارے بچے بھی ہیں، اوپر سے بل بہت زیادہ آ رہے ہیں، پھر مہنگائی عروج پر ہے اور سیلریاں بہت کم ہیں، اور سیلریاں ہیں تو پھر نوکریاں بہت کم ہیں، مل نہیں رہی ہیں نوکریاں. بہت کوشش کرنے کے بعد بہت مشکل سے نوکری مل رہی ہیں. اب یہاں تک کہ فیکٹری والے بھی رشوت کھاتے ہیں 10-15 ہزار روپے. اب غریب آدمی 10-15 ہزار روپے کہاں سے لائے جو ان کو رشوت دے تاکہ وہ ان کو فٹ کر دیں، اور اس کا بھی بھروسہ نہیں ہوتا کب اس کو ہٹا دیا جائے. ملک کے حالات خراب چل رہے ہیں. اب ہمیں حکومت کی نظر ہو جانا چاہیے، ان پر نظر رکھنی چاہیے کہ اگلی حکومت آئے گی تو وہ ٹھیک کرے گی، معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، انڈسٹریاں چلنے لگ جائیں گی. کہ ہم اب خود اپنے آپ کو کوشش کریں کہ کیا ہمیں اپنے صبر کے لیے کیا استعمال کرنا چاہیے، کون سا طریقہ استعمال کریں. عامر صاحب، صبر تو ہم کر نہیں سکتے، کیونکہ ہم صبر کر جائیں تو بچے صبر کیسے کریں. جی. بل والے تو صبر نہیں کریں گے، وہ کہیں گے بل نکالو نہیں تو میٹر لے کے چلے ہیں. جی. تو صاف ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. اگر فیکٹری جاتے ہیں تو وہاں پر ملازمتیں ہیں ہی نہیں. پہلے جی. رشوت مانگتے ہیں، رشوت ہوتی تو پھر فیکٹری کیا کرنے جاتے. جی. اب پہلے تو سرکاری نوکریاں کا سنا تھا نا یار، سرکاری نوکری کے لیے ہمیں رشوت دینی پڑتی ہے تو لوگ چلو دے دیتے تھے. اب تو فیکٹری میں جو مینیجر ہے، سپروائزر ہے، یا کوئی جو لگوا رہا ہے تو وہ پہلے پیسے یار 10-15 ہزار روپے. اب اگر غریب آدمی کے پاس 10-15 ہزار اپنے خرچے کے لیے ہوں تو وہ فیکٹری لینے کیا جائے گا. بالکل بالکل. وہ کسی غریب کو ٹھگتا ہے، اپنے رشتہ داروں سے مانگتا ہے، ان کے آگے جھکنا پڑتا ہے. جی جی بالکل. عامر صاحب، ایک تو پہلے نمبر پر ہم بحیثیت قوم اس بات پر مجرم ہیں کہ ہم نے آپ سب کو اپنے آپ کو نوکر بنایا ہوا ہے. جی. اچھا، ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں آتی کہ میں بادشاہ بنوں گا. کبھی آئی ہے؟ نہیں آتی. یہ آتی ہے بس یار میں اچھا پڑھ لکھ جاؤں تو فلاں جو نوکر بنوں گا. نوکر جتنا بھی پڑھ لوں بنوں گا، بڑا نوکر بن جاؤں گا. نوکر بنوں گا. وہ بھی کون سا؟ اچھا سمجھ رہے ہیں کہ نوکر میں یار یہ کوئی سوچ ہے، یہ گھٹیا سوچ ہے. ہمیں بحیثیت قوم اس سوچ سے نکلنا پڑے گا. ہمیں سوچ بدلنی چاہیے. اگر ہم نہیں بدلتے تو پھر اللہ پاک کا تو حکم واضح ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اپنے آپ کو نہیں بدلو گے تو اللہ پاک فرماتے ہیں میں بھی نہیں بدلواؤں گا. اور دیکھیں جب تک بچہ روتا نہیں تو ماں بھی دودھ نہیں دیتی. تو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. حکومتوں نے ہمیں کچھ بھی نہیں دینا، یہ تو بھول جائیں. حکومتوں نے ہمیں مہنگائی مزید دینی ہے، بل مہنگے کر کے دینا ہے، بلوں کے اندر مزید ٹیکس گھسا کر دینا ہے اور کچھ بھی نہیں دینا. اور اس لیے پہلے نمبر پر تو ہمیں یہ جو نوکری والی سوچ ہے نا، اس سے نکلنا پڑے گا پہلے نمبر پر. اور پھر جتنی مرضی مہنگائی ہے نا، ہم اس کا فیس کر سکتے ہیں جب ہم نوکری والی سوچ سے نکل آئے. عامر صاحب، اللہ تعالیٰ نے تجارت کے اندر برکت رکھی ہے اور حضور نے خود تجارت کی ہے اور تجارت کو دعا بھی دی ہے. دعا بھی دی ہے، ترغیب بھی تجارت کی دی ہے. جی جی. اچھا یہاں پر بڑی بات بتلا دوں. جی. نوکری کے اندر اللہ تعالیٰ نے رزق 1 روپیہ رکھا ہے، 1% ہے. اور تجارت کے اندر، کاروبار کے اندر اللہ تعالیٰ نے رزق 99% رکھا ہے. تو پھر ساری دنیا 1% کی طرف کیوں جا رہی ہے، 99 کی طرف کیوں نہیں آتی؟ تو اس لیے ہمیں سوچ بدلنی ہوگی اور اپنا ذہن اور اپنا مائنڈ جو ہے وہ کاروباری بنانا پڑے گا. جی. اس کے لیے ہمیں پھر دیکھیں نا، جی جی، اب ہم نوکری جاتے ہیں، وہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے 1 مہینے کے بعد ہمیں اتنی سیلری مل جائے گی. جی جی. لیکن جب کاروبار اسٹارٹ کرتے ہیں ہمیں بہت زیادہ پریشانی آتی ہیں، تو اس سے ڈر جاتے ہیں. جی جی. یا تو اس ڈر کا سامنا کرنا چاہیے کہ دیکھیں کچھ نہ کچھ دن بعد اپنا آپ سیٹ ہو جائے گا. دیکھیں اسی کو کہا گیا ہے، ہمارے جو بڑے شاعر گزرے ہیں نا، انہوں نے اسی چیز کی تو ہمیں ہمت دلائی ہے. ہمت مردہ مدد خدا. اور بھائی آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ کے پاس کچھ ہے. آپ مثال کے طور پر اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں ہم گھاٹے والا کام کرنا ہی نہیں چاہتے، جس کے اندر نقصان ہو ہم وہ نہیں کرنا چاہتے، تو آپ نہ کریں. کاروبار کے اندر صرف یہی نہیں ہوتا، کاروبار آج کل محفوظ کاروبار بھی آ گئے ہیں. مثال کے طور پر یار جس کے پاس پیسے ہیں نا 30,000 روپیہ، وہ 10,000 کی ریڑیاں لے دیتا ہے. 3 وہ ریڑیاں آگے کرائے کے اوپر دے دیتا ہے. روزانہ کا اس کو 300 روپیہ آ رہا ہے. اور 330 دن کے کتنے بنتے ہیں؟ 9,000 روپیہ. اور یہ بیٹھا ہوا گھر میں ہے. اور نارمل جو گھر چل جاتا ہے نا، نارمل وہ مثال کے طور پر اس میں کھانا لگا لو،
اس میں صرف سالن لگا لو تو وہ 9,000 سے ایزیلی چل جاتا ہے آج کے دور میں. نہیں اب تو مہنگائی بہت نہیں ایسی بات نہیں ہے, چل ہی جاتا ہے سکون سے. جو چلانا چاہتا ہے اس میں فضول خرچی نہیں ہے, وہ جو عیاشیں ہیں وہ نہیں ہیں, ایک نارملی مطلب پیٹ بھرنا جو ہے. اتنا تو بل آ جاتا ہے گھر کا, اتنا بل آ جاتا ہے. نہیں میں نے بل کی بات نہیں کر رہا, صرف کھانے پینے کی راشن کی بات کر رہا ہوں. تو کم از کم یہ دیکھیں آگے میں ترتیب بتلا رہا ہوں نا. جی تو کاروبار کے اندر میں آپ جو مفاد ہے نا وہ بتا رہا ہوں. تو 9,000 ادھر سے آ رہے ہیں. اب اس نے صرف 9,000 کو تو نہیں دیکھنا, یا تو اسی ریڑھی کے اوپر خود ایک ریڑھی لگائے جس کے اوپر یا تو فروٹ رکھ لیں. منڈی کے اندر کتنے سستے ہوتے ہیں, اور جب ہم باہر آتے ہیں تو وہ آدھو آدھ فرق پڑ جاتا ہے, مطلب ڈبل قیمت بن جاتی ہے. اسی طرح ریڑھی نہیں لگانا چاہتے تو پھر سبزی بھی نہیں لگانا چاہتے تو پھر کیا ہے, انسان اور بھی ہزاروں کام ہے. مثال کے طور پر تھوڑی بہت چیز چھوٹی موٹی بکریاں ہوتی ہیں, جس طرح عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ کیا ہے مرغیاں ہم دیں گے, وہ انڈے دیں گے, یہ ہے وہ. شیخ چلی والے خواب نہیں دیکھنے, لیکن کچھ نہ کچھ کرنا ہے اپنے کاروبار کے اندر. یا تو کوئی بکری وغیرہ جس میں اس کو صلاحیت ہے, ہاں صلاحیت ہے. اچھا کوئی دنیا پتا موبائل لیتی ہے اور موبائل دیتی ہے, اسی طرح موٹر سائیکل لیتے ہیں دیتے ہیں, اور اسی طرح بہت سارے کام ہیں. آپ کے پاس زیادہ پیسے نہیں ہے نا, آپ کے پاس صرف 1,000 روپیہ ہے, تو آپ 1,000 روپے کے دنیا نے نعرے نہیں ہوتے, نعرے ڈالنے والے, یہ بنیادیں نہیں ہوتی, یہ بنیادیں خریدی ہیں, ٹوپیاں خریدی ہیں, ان چیزوں کو بیچا ہے. آج ان کے اپنے بہت بڑے کاروبار ہیں. اگر اللہ پاک نے کچھ زیادہ دیا ہوا ہے تو وہ انہوں نے دکانیں ڈالی ہوئی ہیں اور دکانوں کو کرائے پر لگایا ہوا ہے. تو اپنے کاروبار کے اندر اللہ تعالیٰ نے رزق جو ہے وہ 99 روپے رکھا ہے. تو دنیا کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنا کاروبار کرنا چاہیے, ملازمتوں سے نکلنا چاہیے. اور آن لائن چل رہا ہے آج کل. اگر کوئی پرائیویٹ نوکری تو ایک ہمیں سرکاری کے برابر ہو چکی ہے, لیکن اب جو ان سے سرکاری نوکریاں نا لوگ بہت زیادہ تلاش کر رہے ہیں. یار مجھے سرکاری نوکری مل جائے, مجھے سرکاری جاب مل جائے, میں سرکاری وہ کیا غلام بن جاؤں. دیکھیں جو غلام بن جاتا ہے نا, اس کے دیکھیں جتنا مرضی بڑا آفیسر لگ جائے وہ خوشحال نہیں ہے. خوشحال وہ ہوگا جو کاروباری ہوگا. دیکھیں مثال کے طور پر اب بجلی کے بل بڑھ رہے ہیں تو کاروبار یہ بڑھا دے گا. اسی طرح گھریلو اخراجات بڑھ رہے ہیں تو یہ کاروبار بڑھا دے گا. ادھر سے اخراجات بڑھتے جائیں گے, ادھر سے کاروبار بڑھتا جائے گا. تو یہ مہنگائی وہ بڑھ رہی ہے. جی. اور کاروبار تو روزانہ ترقی بھی کرتا ہے نا. جب ترقی کرتا جائے گا تو یہ مہنگائی کا سامنا بھی کر سکے گا. اور جو کاروباری ہوتے ہیں یہ خوشحال ہوتے ہیں. اور نوکر جو ہوتا ہے وہ کسی صورت بھی خوشحال نہیں ہوتا. نوکر کے پاس پیسہ ہے تو وقت نہیں, نوکر کے پاس وقت ہے تو صحت نہیں, بس اوقات 100 معاملات ہو سکتے ہیں. تو جو کاروباری ہوتا ہے اس کے پاس پیسہ بھی ہوتا ہے, اس کے پاس وقت بھی ہوتا ہے. اور جس کے پاس پیسہ بھی ہو وقت بھی ہو وہ کیا ہوتا ہے, خوشحال ہوتا ہے. یار میں اس کو نا آپ کو آسان کر کے سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں. ایک جگہ پر ایک اینکر جاتا ہے اور جا کر ایک سرکاری ملازم سے سوال کرتا ہے, جی آپ کے انویسٹمنٹ کتنی مطلب ہے آپ کے پاس, اگر آپ کاروبار میں لگانا چاہیں تو لگا سکتے ہیں. وہ کہتا ہے میرے پاس تو کچھ نہیں ہے, میں تو مقروض ہوں, میں نے 5,000 قرضہ دینا ہے اور جیسے ہی سیلری آئے گی اتارنا ہے, اس کی مجھے فکر ہے. اور اسی طرح وہ دوسرا ایک کیبن کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے چائے بیچنے والا, اس کے پاس جاتا ہے, وہ جا کر پوچھتا ہے بھائی آپ اگر انویسٹمنٹ کرنا چاہیں فلاں کاروبار کے اندر تو کیا آپ کے پاس کچھ پیسے ہیں. تو وہ کہتا ہے الحمدللہ میرے پاس 50,000 کیا ہے جمع ہے, اور 50,000 میں نے لوگوں سے لینا بھی ہے. تو اسی طرح جو ملازم ہوتا ہے اس کو مہینے بعد تنخواہ ملتی ہوتا ہے اور وہ پہلے مقروض ہوا پڑا ہوتا ہے. تو جس کے اندر قرض آ جاتا ہے اس کے اندر برکت تو نہیں رہتی. تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے ایسی آمدن کا ذریعہ بنانا چاہیے جس کے اندر روزانہ کے کچھ نہ کچھ آمدن ہو. آپ کے پاس پیسے کی ریل پیل ہو تاکہ آپ کسی کے مقروض نہ ہوں. اور یہ آہستہ آہستہ ہو جاتا ہے. جی. اور چھوٹے سے کام شروع کر کے بڑے کام پر دنیا نے یہ پنسل نہیں ہوتی 5 روپے والی, ان پنسلوں کو لیا ہے 100 روپے 95 روپے کی ڈبی لی ہے دنیا نے. ان ڈبی کو لے کر دنیا نے جب بیچا ہے, یقین جانیے آج ان کے اپنے بہت بڑے کاروبار ہیں. دنیا نے یہ ہینڈ فری نہیں ہوتی, یہ لے آیا کرتے تھے 35 روپے کی اور پھر آگے بیچا کرتے تھے 70 روپے کی, اور لوگ بڑی خوشی سے لیا کرتے تھے. 35 کی لے رہے ہیں 70 کی دے رہے ہیں, اور دنیا بھی خوش ہو رہی ہے, یار یہ چیز سستی دیتا ہے اور چیز بھی اچھی دیتا ہے. تو یہ کاروبار کے اندر برکت رکھی ہے اللہ پاک نے, اور ہمیں کاروبار کرنا چاہیے. حضور نے کاروبار ہی کیا ہے. اب پھر کاروبار ہے کیا؟ آپ کے علاقے کے اندر جو چیز نہیں ہے وہ آپ اپنے علاقے کے اندر رہیں. آپ کے علاقے کی جو چیز ہے اس علاقے کے اندر پہنچائیں جس علاقے میں وہ چیز نہیں ہے.
مثال کے طور پر آپ کا علاقہ ہے جس علاقے کے اندر امپورٹ ایکسپورٹ جو ہاں امپورٹ ایکسپورٹ، اس کے اندر دیکھنا پڑے گا. اب کراچی کے اندر لیس وغیرہ جو ہیں یہ بہت مشہور ہیں، جی اور اسی طرح ڈسکا وغیرہ اور گجرا والا جو ہے اس کے اندر یہ برتن وغیرہ اور اس طرح مشینری آلات جو ہیں یہ مشہور ہیں. فیصل آباد کا کپڑا مشہور ہے، اور اسی طرح بعض قصور وغیرہ ہے تو اس کی ہلدی وغیرہ مشہور ہے. اسی طرح بہاول پور ہے تو وہاں کی مرچ وغیرہ مشہور ہے. تو اسی طرح ان علاقوں سے چیزیں اٹھائیں، ان علاقوں کے اندر ایکسپورٹ کریں جن علاقوں میں وہ چیزوں کی ضرورت ہے. تو امپورٹ ایکسپورٹ کو آپ خود دیکھ لیں، اس کے بعد آپ چلنا شروع کریں. ہمت مردہ مدد خدا، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. جب آپ نے ہمت کر لی نا کسی کام کو کرنے کی، پھر اللہ پاک سے آپ مدد مانگیں. اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ آپ کی کیا کرے گا؟ مدد کر دے گا. لیکن اگر آپ کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے تو پھر میرے بھائی سوائے مقروض ہونے کے مولانا سوچ جو سی نا سوچ محدود ہو چکی ہے. یار ہم نوکری کر سکتے ہیں، بس نوکری کریں گے. یہ ہمیں سب سے گھٹیا عادت ہے ہماری، سب سے نامناسب عادت ہے. ہاں جی، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے ذہن کھلے ہوں. ہمیں اللہ سے مانگنا ہے، ہم نے کسی سے غیر سے تو مانگنا نہیں. جی جی بالکل. تو ایک کاروبار بنائیں، اس میں اللہ سے بھی مانگیں، خود بھی کوشش کریں. اور ملازمت اگر آپ چھوڑ دیں، سوچ چھوڑ دیں، اگر کرنی پڑ جائے مجبوری بن جائے کر لیں، لیکن سوچ چھوڑ دیں کہ مجھے ملازمت ہی کرنی. جی جی بالکل. اب میں آپ کو بتاؤں جن کے پاس موٹر سائیکل ہے نا وہ موٹر سائیکل کرائے پر چلا لیتے ہیں لیکن نوکری کی طرف نہیں سوچتے. بہت ساری دنیا ہے جی. شام کو گھر کا آ کر خرچے چلاتا ہے صحیح معنی میں. اور اسی طرح کیا ہے، ایک ہوٹل والا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے روزانہ کا 2000 روپیہ بچتا ہے، اور اس کی سیلری کتنا بنتی ہے مہینے کی؟ 30,000 روپیہ. ایک عام سادہ سا ہوٹل والا جو صرف ناشتہ لگاتا ہے، پائے لگا لیتا ہے. یار دوپہر میں سکون کرتا ہے، دوپہر کو سکون، رات کو سکون، صرف کیا 3 گھنٹے لگاتا ہے، 1 گھنٹہ آنے کا 1 گھنٹہ لگانے کا. مثال کے طور ناشتہ کراتا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے روزانہ کا نا ریگولر 2000 بچ جاتا ہے اور میرا مہینہ 60,000 بن جاتا ہے. کوئی ٹینشن نہیں کہ کیا ہے جی آج بارش ہے، طوفان ہے، یہ ہے وہ. بھئی ہر ایک کو ناشتے کی ضرورت ہے، ساری دنیا یہاں پر آتی ہے اور مجھے کیا ہے الحمدللہ روزانہ کا 2000 بچ جاتا ہے. تو کاروبار جو بھی کر لیا جائے نا اس کے اندر برکت ہے. تو اس لیے کاروبار کرنا چاہیے، اور نوکری والی جو سوچ ہے یہ چھوڑ دینی چاہیے. ہاں مل جائے تو قبول کر لو. جب تک حالات درست نہیں ہیں، جب حالات اعتدال پر نہیں آتے تب تک نوکری کریں آپ، کوئی حرج نہیں. اگر آپ کو کچھ نہیں مل رہا تو کچھ نہ کچھ کرنا شروع کر دیں. آپ منڈی چلے جائیں، منڈی سے کوئی چیز لے آئیں اور اپنے علاقے کے اندر بیچیں. اور اگر آپ کے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے نا تو آپ تھوڑی سی ایک دکان سے نیم کو اٹھاؤ، دوسری دکان کے اندر سپلائی کر دو، تو اللہ پاک آپ کو پھر بھی کیا کرے گا؟ رزق دے گا. کچھ نہ کچھ کریں تو صحیح. ٹماٹر بیچ لیں یار، ریڈی میڈ ٹماٹر. کیا ہوا ٹماٹر ساری دنیا نہیں کھاتی، غریب ہر بندہ کھا رہا ہے. ایک ریڈی والا صرف ٹماٹر ہی لگا رہا ہے، پھر دوسرا پیاز لگا رہا ہے، آلو لگا رہا ہے. کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن کرنے کی ہمت تو کریں نا. تو امید کافی ہے پھر انشاءاللہ ہمارے نوجوان اپنا کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے. اللہ تعالیٰ تمام کے جن کے اپنا روزگار ہیں ان کے روزگار میں اللہ پاک برکت دے، اور جن کے پاس حلال رزق کے لیے کوئی وسائل نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو حلال رزق کے لیے وسائل نصیب فرمائے، اور جن کے اپنے گھر نہیں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اپنے گھر نصیب فرمائے. جو بے روزگار ہیں ان کو اللہ تعالیٰ روزگار عطا فرمائے. ہماری سب کے لیے دعائیں ہیں تاکہ کوئی ہمارے وطن کے اندر ہمارا کوئی مسلمان بھائی بے روزگار نہ رہے. آمین.